بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استنجا کے آداب۔ ادب نمبر 11۔ استنجا کرتے وقت، پیشاب پخانہ کرتے وقت آپس میں بات چیت کرنا یہ بڑی بری بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ سلام کا جواب بھی حضور نے نہیں دیا۔ چنانچہ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے ان رجلا سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول فسلم علیہ فلم یرد علیہ، کہ حضور پاک علیہ السلام ایک مرتبہ استنجا فرما رہے تھے کہ ایک آدمی نے حضور کو سلام کر دیا، لیکن حضور نے اس سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو معلوم ہوا کہ استنجا کرتے وقت عام باتیں تو بہت دور کی بات ہے، سلام کا جواب دینے کی بھی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ اسی طرح استنجا کی حالت میں اگر کسی کو چھینک آ جائے تو اس وقت میری زبان سے الحمدللہ کہنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ اپنے دل میں الحمدللہ کہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بیت الخلاء جاتے وقت دعا پڑھنا بھول جائے تو دعا بھی زبان سے نہیں بلکہ دل میں اندر پڑھنی چاہیے۔ تو اندر گندگی کے جگہ پر ہوتے ہوئے زبان سے کوئی مبارک کلمہ زبان سے نکلنا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ادب کے خلاف قرار دیا۔ تو حضور نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، تو ان باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مسلم ابو داؤد کے حوالے سے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضور پاک علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہ جب دو آدمی سطر کھولے رفع حاجت کی حالت میں آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے لوگوں پر جو سطر کھولے ہوئے جو ہے بیت الخلاء میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس حالت میں گفتگو کرنا اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے کو دعوت دینے کا سبب بنتی ہے، اسی لیے ایسی صورتحال میں بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے۔ ادب نمبر 12۔ استنجا کرتے وقت اپنے جسم اور کپڑوں کو ناپاکی اور گندگی سے بچانے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ نجاست سے نہ بچنا یہ عذاب قبر کا باعث ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین وقال اما انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يستتر من بوله۔ حضور علیہ السلام کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں قبر کے لوگ عذاب میں مبتلا ہیں، اور جو عذاب کا سبب ہے وہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان سے بچنا چاہو تو بچنا ممکن نہ ہو، نہ۔ حضور نے فرمایا ان میں سے ایک تو ایسا ہے جو چغل خوری میں پڑا ہوا تھا، اور دوسرا وہ ہے جو اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ یعنی پیشاب ہم کر رہے ہیں اور چھینٹے ہمارے اوپر اچھل رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا بلکہ نجاست سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام نہ کرنا، یہ اتنا برا عمل ہے اور اتنا جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عذاب قبر کا باعث بن سکتا ہے، اسی لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح آگے کا ہے ادب نمبر 13۔ قبلہ بہت محترم چیز ہے، اسی لیے قبلے کا ایک احترام نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ استنجا کرتے وقت، پیشاب پاخانہ سے فارغ ہوتے وقت میں قبلے کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف نہ چہرہ کرنا چاہیے نہ پیٹھ کرنا چاہیے۔ نہ چہرہ کرنے کی اجازت ہے
نہ پیٹ کرنے کی اجازت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام سے مختلف احادیث مبارکہ مروی ہے، حضور نے یہ حکم فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ تم قبلے کی طرف نہ تو چہرہ کیا کرو استنجا کی حالت میں اور نہ ہی پیٹ کیا کرو قبلے کی طرف، بلکہ تم باقی جو دو جہت ہیں ان کی طرف مڑ جایا کرو۔ تو حضور نے تعلیم فرمائی امت کو کہ استنجا کرتے وقت میں قبلے کی طرف نہ چہرہ کرنا جائز ہے اور نہ ہی پیٹ کرنا جائز ہے، چاہے آپ جنگل بیاباں میں ہوں تب بھی یہی مسئلہ ہے، چاہے آپ آبادی اور اپنے گھر کے علاقے میں ہو تب بھی یہی مسئلہ ہے۔ جنگل بیابان کے لیے بھی، صحرا کے لیے بھی یہی حکم اور آبادی والے علاقے کے لیے بھی یہی حکم۔ احناف کے یہاں یہی چیز راجح ہے اور مسنون ہے۔ ادب نمبر 14، استنجا کو بائیں ہاتھ سے کریں۔ جب وہ صفائی حاصل کرنے کا وقت ہو تو صفائی حاصل کرتے وقت میں اپنا بایاں ہاتھ، اپنا لیفٹ ہینڈ استعمال کرنا چاہیے، اپنا دائیں ہاتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا بال احدکم فلا یأخذن ذکرہ بیمینہ، کہ جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے لگے تو اپنی مخصوص جگہ کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑا کرے۔ تو حضور علیہ السلام نے استنجا کرتے وقت دائیں ہاتھ سے پکڑنے یا دائیں ہاتھ سے جو ہے صفائی حاصل کرنے سے منع فرمایا ہے حضور نے، بلکہ اس کام کے لیے بایاں ہاتھ استعمال ہوگا، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی ادب نمبر 15، استنجا کے لیے بہتر صورت یہ ہے کہ پہلے ڈھیلے کے ذریعے سے، مٹی کے ڈھیلے کے ذریعے سے صفائی کی جائے اور اس کے بعد پانی کا استعمال کیا جائے۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت سورۃ التوبہ کی نازل ہوئی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس بستی میں ایسے لوگ ہیں جو نظافت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قباء سے پوچھا کہ تم جو ہے پاکی حاصل کرنے میں ایسا کون سا خاص طریقہ اپناتے ہو جس کی بنیاد پر اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے قرآن پاک میں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ڈھیلے کا استعمال کرتے ہیں اور ڈھیلے کے استعمال کے بعد پانی کے ذریعے سے پاکی ناپاکی کو ہم دور کرتے ہیں، پاکی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مخصوص طریقہ ہے پاکی حاصل کرنے کا کہ پہلے مٹی کے ڈھیلے کے ذریعے سے ناپاکی کو دور کیا جائے، پھر پانی کے ذریعے سے پاکی حاصل کی جائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے امت کو یہ تعلیم فرمائی کہ جب مٹی کے ڈھیلے کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنے کا اہتمام کر رہے ہو تو 3 ڈھیلوں کا استعمال یہ مستحب ہے۔ تو یہ بھی ایک ادب سکھلایا کہ مٹی کا ڈھیلا استعمال کرنا بھی ایک ادب ہے، اور پھر جب استعمال کر رہے ہو تو 3 ڈھیلوں کا استعمال کرنا یہ بھی ادب ہے۔ بہت ساری احادیث جو ہے اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ اب پانی سے پہلے مٹی کے ڈھیلے کا استعمال تو ٹھیک ہے، لیکن مٹی کے ڈھیلے کے بجائے ہڈی کا استعمال کرنا یا سوکھے ہوئے گوبر کے ٹکڑوں کا استعمال کرنا یا پھر کانچ کے ٹکڑوں کا استعمال کرنا، اس سے بھی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ اس میں انسان کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، اور پھر جو ہے انسانی جو طبیعت ہوتی ہے، سلیم طبیعت، یہ پسند نہیں کرتی ان چیزوں کو، اور ایسے ہی دوسری مخلوقات کو بھی تکلیف پہنچانے کا سبب یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان چیزوں سے ناپاکی دور کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہڈی سے اور جو ہے کانچ سے یا سوکھے ہوئے گوبر کا جو ٹکڑے ہوتے ہیں اس سے بھی ناپاکی، بلکہ مٹی کا ڈھیلا ہو یا مٹی کی جنس سے کوئی چیز ہو تو اس طرح کی چیزیں، جیسے ہمارے زمانے میں اینٹ کے ٹکڑے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد پانی کا استعمال یہ مسنون ہے۔ اور اگر کوئی مٹی کے ڈھیلے استعمال نہ کرے بلکہ ڈائریکٹ پانی کا استعمال کرے، جیسا کہ ہمارے زمانے میں عام ہے، تو یہ بھی جائز شکل ہے، کوئی ناجائز بات نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان آداب کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔